يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، دروس رمضان کے تعلق سے آج کا یہ 5واں درس ہے. الحمدللہ ہم سب لوگ روزے سے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ رمضان کے روزوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اس تعلق سے قرآن مجید میں جو احکام موجود ہیں رمضان کی فرضیت کے تعلق سے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بیان فرمایا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں واضح دلائل موجود ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. تو جو اس مہینے کو پا جائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جو طاقت رکھتا ہے وہاں تک بیت اللہ تک پہنچنے کی اس کے اوپر حج فرض ہے. تو یہ 5 ارکان ہیں. ان میں سے ایک بنیادی رکن رمضان کا روزہ بھی ہے. صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. تو قرآن اور احادیث کے دلائل کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ روزہ یہ فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، یہ اس کا مقام ہے اور بہت ہی محتم بشان یہ عبادت ہے. جب یہ مہینہ آئے تو ہمیں اس مہینے کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہم نے کی ہے. لیکن یہ مہینہ جو ابھی چل رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کچھ روزہ رکھ کر کے، کچھ ایام کا روزہ رکھ کر کے پھر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس مہینے کے روزوں کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. دیکھیے، اگر ہم اس یقین سے روزہ رکھیں گے کہ یہ روزہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت اچھی طرح جانتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے اوپر کیوں فرض کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے وہ باریک بھی ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، اس نے ہمارے اوپر یہ عبادت فرض کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہماری مصلحت ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمارا فائدہ جس میں ہو وہ عبادت ہمارے اوپر فرض کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عبادت بجا لائیں اور صرف 2-4 دن 10 دن روزہ رکھ کر کے نہیں بلکہ پورا مہینہ روزہ رکھیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ شروع کے ایام کے کچھ روزے رکھ لیتے ہیں اور آخر کے ایام کے کچھ روزے رکھ لیتے ہیں، اور یہ جہالت ہے اور نادانی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھیر دیا روزوں کو اور اب ہمارا روزہ ہو گیا. تو ہمیں جب تک مقام نہیں معلوم ہوگا، مرتبہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس عبادت کا مقام کیا ہے، ظاہر سی بات ہے یقین کامل نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ روزہ فرض کیوں کیا ہے. تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے
جب روزہ ہم رکھیں تو ہمیں اجر کا طلبگار بننا چاہیے، نیت میں ہمارے اخلاص ہونا چاہیے۔ اس لیے روزہ نہ رکھا جائے کہ کسی مرض سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، یا بھاری جسم کا کوئی شخص ہے تو اس کا وزن ہلکا ہو جائے گا، یا صرف مقصد یہ ہو کہ شہوت ٹوٹ جائے گی۔ اگر مقصد صرف یہ ہو کہ کسی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، یا بیماریوں سے محفوظ رہیں گے روزہ رکھ کر کے، یا صرف شہوت کو توڑنا مقصود ہو، تو معاف کیجئے گا، اللہ رب العزت کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اجر کو طلب کرتے ہوئے اللہ کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ نہ رکھا جائے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص دنیا کو اور اس کی زینت کو چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی دنیا سنور جائے، اس کا جسم صحیح رہے، وہ تندرست رہے، اور دنیا کی زینت کو چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نؤفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور کوئی کمی اس میں نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کا آگے ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا اللہ، یہی وہ لوگ ہیں یعنی جو صرف دنیا چاہتے ہیں، آخرت نہیں، اللہ سے اجر کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے اس میں کیا ہے دنیا میں وہ سب اکارت، وباطل ما کان یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہے وہ بھی اکارت، اور جو عمل وہ کر رہے تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت انہی اعمال کا ہمیں آخرت میں بدلہ دیں گے جو ہم اجر کو طلب کرتے ہوئے اس نیت سے رکھیں کہ اللہ نے عبادت ہمارے اوپر فرض کی ہے اور ہمیں رکھنا ہے، اور اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے۔ اسی طرح سے اب ہم نے جب روزے کی نیت خالص طور پہ کر لی تو اس کے مقام کو گویا کہ ہم نے پہچان لیا۔ وہ حدیث ہمیشہ ہم پیش نظر رکھیں جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، نیکی 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، الی 700 ضعف، 10 سے لے کر کے 700 گنا تک۔ لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں الا الصوم، یہ حدیث قدسی ہے، مگر روزہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ لیکن روزہ اتنی محتم بشان عبادت ہے کہ اللہ رب العزت اس کا بدلہ اپنے ہاتھ سے مرحمت فرماتے ہیں اور دیتے ہیں، یہ مقام ہے روزوں کا۔ تو اس مقام کو، روزے کی حیثیت کو ہمیں پورا مہینہ ذہن نشین رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم چھوڑ پکڑ کر کے روزہ رکھیں۔ اگر ہم نے، آپ نے ایمان رکھتے ہوئے اجر کو طلب کرتے ہوئے روزہ رکھ لیا تو یقین جانیے ہمارے آپ کے پچھلے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان رکھتے ہوئے اجر کو طلب کرتے ہوئے تو اس کے پچھلے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں تو گناہ کبیرہ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان کے قریب نہیں جانا ہے اور ہمیں توبہ کرنی ہے گناہ کبیرہ سے۔ ضروری ہے کہ روزے دار کبائر سے اجتناب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، رواه مسلم، کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اور جمعہ سے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک، یہ جتنے اوقات ہیں نا یہ گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ کب؟ جبکہ بندہ کبائر سے بچے، اذا اجتنب الکبائر، کبائر سے اجتناب کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ مبارک جو اللہ نے عطا ہمیں کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں ہمیں توفیق دے، اس کی دعا کرنی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں،
زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کریں اور اللہ کو رب کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ اللہ سے ہماری دعا ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے زیادہ ہمیں مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے.